اب میں نے ایک پٹھان سے پوچھا، خان صاحب یہ آپ نے سنا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے، تو خان صاحب آپ پٹھان ہیں، آپ بھی پٹھان ہیں، وہ بھی پٹھان ہے. تو خان صاحب کو تو بہت غصہ آیا، کہتا ہے اس کا بیڑا غرق کرے گی یار، کون بولتا ہے وہ پٹھان ہے؟ پٹھان بہت بے غیرت نہیں ہوتے، اس کو ہوتا ضرور تھوڑا موڑا تو سب دنیا میں چلتا ہے بھائی، لیکن بھائی یہ بے غیرت ہے، یہ پٹھان نہیں ہے، بولتا ہے پٹھان نہیں ہے. اور پھر ایک بات تم کو اور بتاتا ہے. میں نے ہاں خان صاحب بتائیے کیا بات ہے؟ تم چپ کرو نا یار، ہمارا بات سنو، بیچ میں تم ہڈی میں کباب کیوں بنتا ہے؟ میں نے کہا خان صاحب سوال تو کروں گا نا، صحافی ہوں، ہوگا صحافی اپنے گھر کا، ابھی ہمارے کو بہت غصہ آتا ہے، ابھی ہم بس صبر کر رہا تمہارے بات کا جواب دے رہے، یہی بہت بڑا بات ہے بھائی. میں نے کہا خان صاحب میں سوال تو کروں گا ورنہ پھر جائیں تب. اچھا ٹھیک ہے بولو، پہلے ہمارا بات سنو. تو وہ مسلمان نہیں، دیکھو افغانستان سے وہ آیا، افغانستان میں سکھ بہت ہے، ہندو بہت ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر سارا پٹھان تھوڑی افغانستان میں ایرانی بھی بولتا ہے، پارسی بھی بولتا ہے، اور زبان بھی بولتا ہے، روس کا زبان بھی بولتا ہے، تو تم کیسے بولتا ہے وہ مسلمان ہوئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے خان صاحب وہ مسلمان نہیں ہے، اچھا آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو بھائی دیکھو یار، اب ایک بات کرتا سنے گا تم؟ میں نے کہا ہاں سنے گا. تم نہیں سنے گا، تم کو بھی غصہ آئے گی. میں نے کہا نہیں خان صاحب بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتا نا بغیر شادی کے بچہ پیدا کرو، ٹھیک ہے، انگلینڈ میں تو بہت پیدا کرتا ہے، ہم کو پتا ہے. ابھی ہم تم سے ایک سوال کرے گی، تم لندن گیا؟ ہاں خان صاحب میں تو لندن گیا. میں بھی لندن گیا. اچھا آپ بھی گئے؟ تو یا کیا تم کو کنگلا سمجھتے ہو، ہم تم کو بوٹ پالش والا لگتا ہے؟ ہمارا 22 لاکھ چلتا ہے، 25 بس چلتا ہے، ہمارا ہوائی جہاز کمپنی میں حصہ ہے. اچھا کون سی کمپنی؟ وہ چھوٹا جہاز ہے، اس میں ہم بھی نہیں بیٹھتا، ڈرتا ہے اس میں بیٹھتے ہوئے یار، کہیں گر مرا گیا تو ہم بھی گیا. ہم لندن گیا تھا 1975 میں، ٹھیک. ادھر سارا چوکری کا رنگ ہوتا تھا گورا گورا، اور بال سب کا سفید ہوتا تھا، سفید جانتا وائٹ. ہمارا بھی دل آتا تھا، ہم بھی جوان تھا. بس یہ ابھی آگے بات نہیں بتائے گا ہم تم کو. اچھا پھر ابھی ادھر جا کے دیکھو سب کا بال کالا، سب کا بال کالا. اب بتاؤ یہ کیا نسل چینج کیا مسلمانوں نے جا کے؟ پاکستانی نے، ہندوستانی جاتا ادھر بچہ مارتا ہے، بچہ بنا کے آتا. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو کھیت ہے نا، کیا نام ہے تو اس کا غصے میں نام بھی بول گیا، خبیث کا نام کیا ہے، چھوڑو. اس عورت کو بولا ہم تمہارے پاس آتا ہے، 2-4 بچہ بناتا ہے، ہم تمہارے ساتھ، تمہاری راضی ہوئے گا؟ بے غیرت کا بچہ پٹھان کا ناک کاٹا ہے، پٹھان کا بےعزت ہے، یہ پٹھان نہیں ہے. ہم تو اس کا نام بھی بھول گئے یار، کیا نام ہے چوکری کا جس کو امریکہ والا اٹھا کے لے گئی؟ ملالہ یوسفزئی. نہ وہ یوسفزئی بھائی، نہ ملالہ، وہ کوئی چکنتلا ہے، کوئی اور کوئی ہے. ہم تم کو بولتا ہے ایک دن آئے گا پتہ لگ جائے گا، بعد میں کہے گا وہ کان سے ہی بولتا تھا. اچھا تو خان صاحب بات یہ کیا تھی؟ بڑی گندی بات کر دی آپ نے کہ یار اس میں گندا ہونے. وہ خود بولتا ہے بچہ بناؤ، بوائے فرینڈ سے بچہ بناؤ. تو ابھی تم کو ایک آخری بات بتاتا ہے، پھر ابھی ہمارا وہ آ رہا ہے کلینڈر وغیرہ آ رہا، تنخواہ منخواہ دینا ہوتا ہے، حساب کتاب ہمارا کون چلا رہا، تو بعد میں تم سے بات ہوئے گا. جی بتاؤ. تو یار بات سنو، بہت مسلمان لوگوں نے بہت آبادی میں تھا. ابھی تم تائی لینڈ جاؤ، تائی لینڈ گیا؟ ہاں میں گیا ہوں. تائی لینڈ میں پہلے چھوٹا چھوٹا قد کا لوگ ہوتا ہے، ابھی لمبا لمبا قد کا ہوتا ہے. یار خان صاحب آپ تو بہت گھومے. تو بھائی ہمارا کام ہی گھومنا ہے، ابھی تو ہمارا دل پشوری ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یار ابھی بہت ہے، ملالہ یوسفزئی کے بات سن کے تم نے ہمارا دل خراب کیا. ابھی ہمارا دل چاہتا ہے ملالہ سے ملے گا تو تھوڑا سا آبادی میں اضافہ کرے گا. السلام علیکم دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں، میں ساجد اقبال کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں. ابھی مرزا صاحب کا فون آیا، مرزا نعیم صاحب کا. انہوں نے مجھ سے کہا اور کچھ باتیں بتائیں ملالہ یوسفزئی صاحبہ کے بارے میں. تو میں نے بڑے غور سے سنا سمجھا. تو میں عرض کرتا چلوں جتنی باتیں انہوں نے مجھے بتائی، اور بی بی سی جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کا کوئی انٹرویو آیا تھا، اس پہ سے دیکھ کے مرزا نعیم صاحب فرما رہے تھے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے. انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی اس کی روشنی میں پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ
ملالہ یوسف زئی صاحبہ کو جب گولی لگی تھی تو اور بھی بچیوں کو لڑکیوں کو گولی لگی تھی. ملالہ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ I'm sorry, دس از ویری یہ جو ہے نا میسج ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے مقصد کہ ملالہ یوسف زئی ہی کو کیوں لیا گیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہلے سے پلانٹڈ تھی اور ان کو لے جانا تھا اور یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا. میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہی ہے اور کے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا اور اس کو باقاعدہ پلان کیا گیا تھا، پہلے سے ان کی نظروں میں تھی. اوکے، نو پرابلم ایٹ آل، دس از ناٹ مائی میٹر. یہ میں تو صرف آپ ایک صحافی ہونے کے ناطے سے عوام نے جو کہا، جو میں نے سنا، جھوٹ ہے یا سچ، یہ تو نو ون نوز اباؤٹ اٹ، اللہ جانے. لیکن جو میڈیا پہ آیا، ایک کان کے ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے اس کا ڈی این اے کرایا تھا، یہ افغانستان کی تھی اور یہ تھی وہ تھی، مقصد اس طرح کی بہت ساری باتیں چلی. بعد نے تو کہا یہ مسلمان نہیں ہے، اسے مسلمان بنا کے مسلط کیا جا رہا ہے. خیر یہ اللہ جانے کون بشر ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، مجھے نہیں پتہ، اس چکر میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ان باتوں کو آپ اوائڈ کریں، نظر انداز کریں. آپ جو کرتا ہے کرنے دیں یار، آپ کو کیا چکر میں پڑتا، جو کرتا ہے کرتا. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر سورج نکل رہا ہے اور اس کی روشنی سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت شام ہے. روشنی خود اپنا انتخاب کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ میں روشنی ہوں. اور ایسے لوگ جو مس گائیڈ کرتے ہیں کسی کو یا اپنے نظریے سے ہٹ جاتے ہیں، کسی اور کے کہنے پہ چلتے ہیں، تو وہ دیر پا نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی جیسے محمد رفیع، لتا منگیش، مہندی حسن اور نور جہاں جیسے گانے ہماری پیدائش سے پہلے کے گانے آج بھی چل رہے ہیں. اور آج کل جو چھمک چھلو آ گئی ہیں اور یہ دمنگ ڈمنگ جو آ رہے ہیں، یہ جو پراسٹیٹیوٹ ٹائپ کی خواتین آ گئی ہیں جو سگریٹیں پیتی ہیں امریکہ میں اور شراب پیتی ہیں امریکہ میں، پھر میڈل بھی لے لیتی ہیں ہمارے ملک سے. تو یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے. اچھا، اب میں نے ایک پٹھان سے پوچھا، خان صاحب یہ آپ نے سنا ہے کہ ملالہ یوسف زئی نے تو خان صاحب آپ پٹھان ہیں، آپ بھی پٹھان ہیں، وہ بھی پٹھان ہے. تو خان صاحب کو تو بہت غصہ آیا، کہتا ہے اس کا بیڑا غرق کرے گی. کون بولتا ہے وہ پٹھان ہے؟ پٹھان بہت بے غیرت نہیں ہوتے، اس کو ہوتا ضرور تھوڑا موڑا تو سب دنیا میں چلتا ہے بھائی، لیکن بھائی یہ بے غیرت ہے، یہ پٹھان نہیں ہے، بولتا ہے پٹھان نہیں ہے. اور پھر ایک بات تم کو اور بتاتا ہے. میں نے ہاں خان صاحب بتائیے کیا بات ہے. تم چپ کرو نا یار، ہمارا بات سنو، بیچ میں تم ہڈی میں کباب کیوں بنتا ہے؟ میں نے کہا خان صاحب سوال تو کروں گا نا، ایک صحافی ہوگا، صحافی اپنے گھر کا. ابھی ہمارے کو بہت غصہ آتا ہے، ابھی ہم بس صبر کر رہے ہیں تمہارے بات کا جواب دے رہے، یہی بہت بڑا بات ہے بھائی. میں نے کہا خان صاحب میں سوال تو کروں گا ورنہ پھر جائیں تب. اچھا ٹھیک ہے بولو، پہلے ہمارا بات سنو. تو وہ مسلمان نہیں، دیکھو افغانستان سے وہ آیا، افغانستان میں سکھ بہت ہے، ہندو بہت ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر سارا پٹھان تھوڑی افغانستان میں ایرانی بھی بولتا ہے، پارسی بھی بولتا ہے، اور زبان بھی بولتا ہے، روس کا زبان بھی بولتا ہے. تو تم کیسے بولتا ہے وہ مسلمان ہوئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے خان صاحب وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو بھائی دیکھو یار، اب ایک بات کرتا سنے گا تم؟ میں نے کہا ہاں سنے گا. تم نہیں سنے گا، تم کو بھی غصہ آئے گی. میں نے کہا نہیں خان صاحب بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتا نا بغیر شادی کے بچہ پیدا کرو، ٹھیک ہے، انگلینڈ میں تو بہت پیدا کرتا ہے، ہم کو پتا ہے. ابھی ہم تم سے ایک سوال کرے گی، تم لندن گیا؟ ہاں خان صاحب میں تو لندن گیا. میں بھی لندن گیا. اچھا آپ بھی گئے؟ تو یا کیا تم کو کنگلا سمجھتے ہو، ہم تم کو بوٹ پالش والا لگتا ہے؟ ہمارا 22 لاکھ چلتا ہے، 25 بس چلتا ہے، ہمارا ہوائی جہاز کمپنی میں حصہ ہے. اچھا کون سی کمپنی؟ وہ چھوٹا جہاز ہے، اس میں ہم بھی نہیں بیٹھتا، ڈرتا ہے اس میں بیٹھتے ہوئے یار، کہیں گر مرا گیا تو ہم بھی گیا. ہم لندن گیا تھا 1975 میں، ٹھیک. ادھر سارا چوکھری کا رنگ ہوتا تھا، گورا گورا، اور بال سب کا سفید ہوتا تھا، سفید جاندر وائٹ. ہمارا بھی دل آتا تھا، ہم بھی جوان تھا. بس یہ ابھی آگے بات نہیں بتائے گا ہم تم کو. اچھا پھر ابھی ادھر جا کے دیکھو، سب کا بال کالا، سب کا بال کالا ہے.
اب بتاؤ یہ کیا نسل چینج کیا مسلمانوں نے جا کے، پاکستانی نے، ہندوستانی جاتا ادھر بچہ مارتا ہے، بچہ بنا کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو کھیتا ہے نا کیا نام ہے، تو اس کا غصے میں نام بھی بول گیا، خبیث کا نام کیا ہے، چھوڑو اس عورت کو بولا ہم تمہارے پاس آتا ہے 2-4 بچہ بناتا ہے ہم تمہارے ساتھ، تمہارے راضی ہوئے گا؟ بے غیرت کا بچہ پٹھان کا ناک کاٹا ہے، پٹھان کا بے عزتی ہے، یہ پٹھان نہیں ہے وہ، ہم تو اس کا نام بھی بھول گئے یار، کیا نام ہے چوکری کا جس کو امریکہ والا اٹھا کے لے گئی؟ ملالہ یوسفزئی۔ نہ وہ یوسف جائی بھائی، نہ ملالہ، وہ کوئی چکنتلا ہے، کوئی اور کوئی ہے، ہم تم کو بولتا ہے ایک دن آئے گا پتہ لگ جائے گا، بعد میں کہے گا وہ کان سے ہی بولتا تھا۔ اچھا تو خان صاحب بات یہ کیا تھی، بڑی گندی بات کر دی آپ نے کہ یار اس میں گندا ہونے، وہ خود بولتا ہے بچہ بناؤ، بوائے فرینڈ سے بچہ بناؤ۔ تو ابھی تم کو ایک آخری بات بتاتا ہے، پھر ابھی ہمارا وہ آ رہا ہے کلینڈر وغیرہ آ رہا، تنخواہ منخواہ دینا ہوتا ہے، حساب کتاب ہمارا کون چلا رہا، تو بعد میں تم سے بات ہوئے گا۔ جی بتاؤ۔ دیکھو یار بات سنو، بہت مسلمان لوگوں نے بہت آبادی میں تھا، ابھی تم تائی لینڈ جاؤ، تائی لینڈ گیا؟ ہاں میں گیا ہوں۔ تائی لینڈ میں پہلے چھوٹا چھوٹا قد کا لوگ ہوتا ہے، ابھی لمبا لمبا قد کا ہوتا ہے۔ یار خان صاحب آپ تو بہت گھومے۔ تو بھائی ہمارا کام ہی گھومنا ہے، ابھی تو ہمارا دل پشوری ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یار ابھی بہت ہے، ملالہ یوسفزئی کے بات سن کے تم نے ہمارا دل خراب کیا، ابھی ہمارا دل چاہتا ہے ملالہ سے ملے گا تو تھوڑا سا آبادی میں اضافہ کرے گا۔ اچھا بھائی ہم جاتا ہے، بہت بہت شکریہ تمہارا، تم نے ہمارا انٹرویو کدھر سے آئے گا؟ میں نے کہا خان صاحب ہمارے ایک دوست مرزا نعیم صاحب، وہ لندن سے چینل چلاتے ہیں، اس کا آئے گا، میں نے اس کا نام بتا دیا۔ اچھا بھائی خدا حافظ، چائے میں پلائے گا؟ ابھی تم کو دیر ہو رہا ہے خان صاحب، ابھی جاؤ، تم دوبارہ آئے گا پھر تمہیں چائے پلائے گا۔ اچھا خان صاحب کو تو میں نے خدا حافظ کر دیا۔ اب جذبات سے اتنے بھڑک گئے تھے، میں نے ریکارڈ نہیں کیا۔ آپ سوچے کہ اگر اس کا بس چلتا ملالہ کو کھا جاتا، حلیم میں ملا کے کھا جاتا، کہتا وہ پٹھان ہو ہی نہیں سکتی، اتنے بغیرت پٹھان ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کا کہنا یہ کوئی اور شخصیت تھی۔ اب وہ پٹھان کے لہجے میں نے بھی آپ سے بات کی تاکہ آپ لطف اندوز ہوتا رہے، اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ یوٹیوب کی بندشیں ہیں، کچھ معاشرہ اجازت نہیں دیتا، کچھ ہمارے وسائل بھی محدود ہیں، اور پھر سارا میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ میڈیا بند کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے بہت احتیاط سے بات کی ہے۔ مرزا نعیم صاحب اگر آپ چاہیں تو کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو کر دیجئے نا، میں انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اپنی باتیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ سے رابطہ رہے گا، اور آپ یہ چینل ضرور دیکھا کریں، سبسکرائب بھی یہ کریں، اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں۔ باقی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ مجھے خوش رکھے۔ ساجد اقبال، کراچی، پاکستان۔